اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین، وعزا اطاعتہ الرسول اللہ آلہ الطاہرین والمعصومین، صحابہ صدیقین۔ فقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی محکم الکتاب المبین وہو اصدق القائلین، آمین برحمتک الرحمن الرحیم۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، منکرین، فاسقین، منافقین، غاضبین، اعدائہم اجمعین من الان من یوم الی یوم الدین۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انچولی کیا شیعوں کا گڑھ ہے یا شیعوں کا مرکز ہے یا شیعوں کی آماج گاہ ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو جھوٹ اور نفاق کے علاوہ کچھ نہ ہوگا، کچھ نہ ہوگا، کچھ نہ ہوگا۔ بیسیکلی لفظ شیعہ کے معنی گروہ کے ہیں، اور گروہ ضروری نہیں کہ انبیاء اور مرسلینی کا ہو، ان کے دشمنوں کا بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ یزید کے شیعہ، عبید اللہ بن زیاد کے شیعہ، عمر سعد کے شیعہ، شمر ذل جوشن کے شیعہ، مامون رشید کے شیعہ، جابر ابن ملون کے شیعہ، حجاج بن یوسف کے شیعہ، ضیاء الحق کے شیعہ۔ تو شیعہ لفظ گروہ کہتے گروپ کو، لیکن قرآن میں جب حضرت عیسیٰ کے حواریوں کو شیعہ کہا اللہ نے، تو اس کا مطلب ہے ان کے جانثار محب اور پیروکار، ان کے پیروکار محب اور جانثار۔ حضرت نوح کے شیعوں کا جب ذکر کیا، نوح نوحے سے نکلا، نوحہ کنا کرنے والا، اپنے غموں، پریشانیوں، مصیبتوں کے عالم میں پکار مچانے والا، نوحہ پڑھنے والا۔ نوح کا لفظ نوحے سے نکلا، جیسے نماز کا لفظ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، بلکہ سنت سلمان فارسی رضوان اللہ علیہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ لفظ نماز فارسی کا لفظ ہے، جبکہ عربی میں صوم اور صلاۃ آیا ہے، روزے اور نماز، نماز اور روزے کے لیے۔ لیکن نماز کو متعارف مسجد نبوی میں سلمان فارسی نے کرائے نم آنسو جو آنکھ سے نکلتے، نم ہونا، اس میں بھیگنا ہے، نم ہونا، اور آذین کی ساری کے ساتھ نم ہونا، آنسوؤں میں غرق ہونا، ڈوب جانا، نم ہونا۔ اور آس کہتے ہیں جلا دینا اپنے گناہوں کو، اس آگ میں، اس آتش کو۔ یہ پارسیوں سے بھی ایک معاملہ نکلا، کیونکہ وہ آتش پرست تھے، تو وہ ظاہر آتش کدا تھے۔ لیکن حضرت سلمان فارسی نے جب یہ جملہ نم آز متعارف کرایا تو صحابہ اش کر کے واہ واہ کرنے لگے کہ یہ کیسا لفظ ہے؟ آج تک تو ہم صلاۃ، سوم صلاۃ سنتے آئے تھے، یا رسول اللہ یہ سلمان نے جو لفظ متعارف کرایا یہ بڑا پسند ہے۔ رسول اللہ نے کہا سلمان پھر کہو نماز۔ نماز اس دن سے فقہا اور مسالک محجبین اور فقہائے مقدسین یہ لفظ کہنے لگے نماز۔ یہ رسول اللہ کا دیا ہوا لفظ نہیں ہے، رسول اللہ کے صحابی، امام عالی مقام، مولائے کائنات، اللہ کے ولی علی بن ابی طالب کے صحابی حضرت سلمان فارسی رضوان اللہ علیہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا جملہ ہے۔ تو شیعہ کے لفظی معنی کیا ہے؟ انچولی جو تھا، بیسیکلی انچ ایک ہندو نامی شخص تھا، پہر سری آگرے کے رخ پر جو ایک علاقہ پڑتا ہے، اور وہ اس کی چولی کی دکان تھی، اور چولی کس شرمگاہ کو ڈھانکنے کی جگہ ہوتی وہ معلوم ہے، انچولی، اور وہ ہندو نامی شخص تھا۔ جب وہ فیڈرل بیریا میں اس کا خاندان کے کچھ لوگ آ کے آباد ہوئے تو انہوں نے اس کا نام انچولی کہہ کے اس خاندان کا لفظ پکارا جانے لگا، اس خانوادے کا لفظ۔ پھر بعد میں اہل سنت کی بڑی تعداد جو فیڈرل بیریا 20 نمبر پہ رہتی تھی، وہ نام پڑ گیا اس کا انچولی، آگرے اور پہر سری جو قرب جوار کا قریبی علاقہ، پہر سری کے قریب، تو اس سے نام پڑ گیا انچولی۔ اچھا، انچولی ایک اور لفظ کے معنی طوائفوں کے رقص کرنے کی جگہ، انچولی ایک اور لفظ بھی بزرگان دین نکالتے ہیں اس کا، کہ وہاں وہ اس لیے بھی آماجگاہ بنی تھی انچولی کی۔ تو یہ بر صغیر کا لفظ تھا جو کہ فیڈرل بیریا 20 نمبر کے میں آ کے رکا ٹھہرا یہ لفظ انچولی۔
اور اہل سنت کی بڑی تعداد اس انچولی میں رہتی تھی. جب لالو کھیت اور گولی مار اور لالو کھیت میں سپاہ صحابہ اور کے ہواری اور یہ جھنگوی اور یہ احمد لدھیانوی اور یہ ضیاء الحق نے گولی مار اور لالو کھیت کے شیعوں کو کا قتل عام اور کافر اور رافضی اور بدعتی شرکی اور جہنمی کہنا شروع کیا اور قتل عام کو واجب قرار دیا اور جنت المعلیٰ اور ریاض الجنہ قرار دیا شیعوں کے قتل عام کو. تو شیعہ ہجرت کر کے جو ہے سپاہ صحابہ لشکر جھنگوی کے حواریوں نے تو شیعہ ہجرت کر کے کہاں گئے؟ گولی مار اور لالو کھیت سے انچولی فیڈرل بیریا 20 نمبر کو شیعوں نے اپنا میخانہ اپنا کارخانہ بنایا. اب نتیجہ کیا ہوا؟ جیسے جیسے شیعہ آباد ہوتے چلے گئے 70s کے عشرے میں 75 76 میں تو ظاہر غدیر، محرم، نوروز، شب داری، جلوس، محفل میلاد اور دعوت ذوالعشیرہ، عید شجاع، نوی، سبز دسترخوان، کنڈوں کی نیاز ہر گھر میں، مطلب سمجھدار کے لیے اشارہ کافی، علاقے میں، محلے میں. نتیجہ کیا ہوا؟ سنی جو مولائی نہیں تھے، جو نقش بندی نہیں تھے، جو علوی نہیں تھے، جو وارسی نہیں تھے، جو بھریلوی نقش بندی نہیں تھے، جو کرد عباسی نہیں تھے، ہاں جو نور محمدی نہیں تھے، یہ تمام فقہ والے، جو صوفی نہیں تھے، جو اہل تصوفی نہیں تھے سنی، اور وہ وہابی تھے اور وہ نجدی تھے، تو سمجھ جائیے، اور وہ خارجی تھے، وہ اس اسٹائل کے اہل سنت کے طبقے کے لوگ تھے. تو وہ ہجرت کر کے انچولی چھوڑ کے جانے لگے. نتیجہ کیا ہوا کہ شیعوں کی اکثریت وہاں بھر آئی، امٹ آئی. میلے کچیلے شیعہ، کوئی خاص علم اور حکمت رکھنے والے اور مذہب اور شریعت اور فقہ رکھنے والے شیعہ نہیں، بلکہ گلی کوچے کے 1.5 انچ کی پیداوار کہوں تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا، اور تہذیب سے خارج اور ادب سے خارج اور حکمت سے خارج اور مذہبی عقائد و نظریات سے خارج اور عرفان کی منزلت سے خارج اور معرفت سے خارج اور مشیت سے خارج میلا کچیلا قبیلہ شیعوں کا. تو وہ جو ہے اس کی راجنیتی ہو گئی. پھر جو ہے یہ چھوٹی سی مسجد اور بارگاہ تھی، مرکزی مسجد خیر العمل، تو یہ پھیلتے پھیلتے پھر بڑی ہونے لگی، اور سمجھدار کے لیے اشارہ کافی. تو انچولی ہرگز بھی شیعوں کی آماجگاہ، شیعوں کا گڑھ یا شیعوں کا مرکزی علاقہ نہیں تھا. یہاں پہلے اہل سنت کی میجورٹی تھی. اب آئیے، کیا ایران شیعہ ملک تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں. ایران شروع سے شیعہ ملک نہیں تھا. حضرت عمر ابن خطاب نے جو کہ خطاب کے بیٹے ہیں اور سوتیلے باپ تھے خطاب، اور لے پالک بیٹا تھا عمر، حضرت عمر. ویسے رسول اللہ کے دوسرے صحابہ کا نام بھی عمر تھا. ایک صحابی عمر ابن سلمہ بھی تھے، ہاں، اور عمر ابن عاص بھی. کچھ روایتوں کے تحت عمرو بن عاص اور کچھ روایتوں کے تحت عمر بن عاص، جی. اور عمر ابن عبدالعزیز بھی ولی عہد بنے، اور عبداللہ ابن عمر کے نام سے منسوب تو تھے. اور یزید کے لشکر کا سردار، ہیڈ کمانڈر عمر سعد وہ بھی تھا. تو عمر نام، اور امام حسین کے ایک صحابی کا نام بھی عمر تھا. تو صرف حضرت عمر فاروق اعظم یا سواد اعظم کو نہیں کہتے، اور بھی عمر نام کے صحابی اور تبع تابعین اور ولی عہد گزرے ہیں. ہماری غلط فہمی یہ شیعہ و سنیوں کی کہ حضرت عمر ایک ہی تھے، سواد اعظم، فاروق اعظم، یہ غلط فہمی ہے. تو حضرت عمر نے یمن، فلسطین اور ایران کو فتح کیا. یمن، فلسطین اور ایران کی ریاستوں کو فتح کیا تھا اپنے دور میں. اور ایران اس وقت پارسیوں کا گڑھ تھا، یہودیوں کا گڑھ تھا حضرت عمر کے دور میں، جی. اور یہ نجدی اور وہابی اور یہ خارجیوں کا گڑھ تھا ایران، جی. بعد میں اس میں آ کے دیگر سنی آباد ہوئے، جو کہ کرد عباسی کہہ لیں یا صوفی سنی کہہ لیں، یا اور جابریہ سنی، معتزلہ سنی، اور یہ پرویزیت کے کچھ لوگ سنی کے. اور اسی طرح ایران اور اصفہان، زاہدان، ایران میں تہران، تافتان، زاہدان، اصفہان، شیراز، اعجاز، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی. تو پھر یہاں پہ شاہ آف ایران نے کہا کہ کوئی سنی یہاں نہیں رہے گا، یہاں سب لوگ شیعہ ہوں گے. تو ظاہر ہے بادشاہ تھا تو وہ شیعہ، لیکن شرابی کبابی تھا، اور وہ ظاہر ہے بہت ہی گھٹیا قسم کا بادشاہ تھا تو وہ شیعہ. تو اس نے یہ اعلان عام کیا کہ یہاں جو ہے وہ شیعوں کا غلبہ ہوگا، شیعوں کا وہ ہوگا، قبضہ ہوگا، یہاں سنی نہیں رہیں گے، یعنی کہ سنی بغیر عقیدہ اور نظریہ شیعت کے اختیار کے بغیر نہیں رہیں گے.
اب وہ ظاہر بادشاہت اور ملوکیت میں ڈوبا ہوا شیعہ تھا. تو جب امام خمینی کا دور آیا اور انقلاب اور تحریک برپا ہوئی تو امام خمینی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ شیعہ عقیدے نظریے سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ اس کے خلاف بھی جہاد کیا، تبلیغ کی اور قتال کیا. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی. اور انقلاب ایران ہوا اور بادشاہت اور ملوکیت کا خاتمہ ہو گیا ایران سے. بادشاہت جو کہ حرام فعل ہے اور ملوکیت جو کہ حرام فعل ہے اس کا خاتمہ ہو گیا، اور خلافت حقائقیہ، سچائیہ، صدیقیہ قائم ہو گئی امامت کی صورت میں، خلافت من جانب اللہ کی صورت میں، اور ولایت کی صورت میں، اور مولایت کی صورت میں. تو امام خمینی نے جو قتال کیا وہ کسی سنی اور وہابی طبقے کے خلاف نہیں کیا تھا، بلکہ شاہ آف ایران کے خلاف کیا تھا. تو ایران شروع سے شیعوں کا مرکز نہیں تھا. بعد میں بہت سے سنی امام علی رضا شاہ خراسان سے 8ویں امام، تسلسل امامت علی، تسلسل منصب امامت علی، 8ویں امام رضوی سادات امام علی رضا کے معجزات، کرشمات، مناظرات سے متاثر ہو کے، اور ان کے مامون رشید اور ہارون رشید کا اختتامی دور اور مامون رشید کا ابتدائی اور درمیانے دور سے متاثر ہو کے جوگ در جوگ اہل تشیع ہوئے، اور بی بی شہربانوں سے متاثر ہو کے جن کا روضہ ایران میں ہے، امام علی رضا اور بی بی شہربانو کا. ہو گئی بات ختم. اب آگے چلی. ایران شروع سے شیعوں کا مرکز نہیں تھا. اب آئیے لبنان اور حزب اللہ، تحریک، حسن نصر اللہ، تبلیغ اور اجتہاد کے معاملات، حسن نصر اللہ اور حزب اللہ. لبنان، تو لبنان میں شیعہ آباد رہے، گو کہ بیچ میں ایسا وقت بھی ہے بڑی میجورٹی میرا اور حزب اللہ کی تحریک اور حسن نصر اللہ کے خطابات بڑے مشہور و معروف رہے، جس سے سنی اور وہابی متاثر ہوئے. پر لبنان بھی کوئی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بہت ہی مرکزی گڑھ رہا، پر مشہور و معروف رہا حسن نصر اللہ کی وجہ سے اور حزب اللہ تحریک کی وجہ سے، لبنان شیعوں کے حوالے سے. تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن لبنان بھی کوئی شیعوں کا گڑھ نہیں تھا، شیعوں کی اماجگاہ یا مرکزیت نہیں تھی. اب یہ کہنا جھوٹ ہوگا، نفاق ہوگا کہ اگر شیعہ علاقے میں یا محلے میں کوئی یہ بات مشہور کر دے کہ انچولی شیعوں کا مرکز یا گڑھ، یا ایران شیعوں کا مرکز اور گڑھ، یا لبنان شیعوں کا مرکز اور گڑھ، تو اس سوائے جھوٹ اور نفاق کے کچھ نہ ہوگا. تو یہ والی بات ہے. صحیح تاریخ کا تحقیق اور تصدیق کا مطالعہ اور مشاہدہ کرنا چاہیے. اب آئیے اگلی بات کہ کیا ہر شیعہ مومن ہے اور سنی اور وہابی مومن نہیں ہے؟ نہیں، بالکل غلط. اور بہت سے شیعہ خطبہ اور علماء نے حق بات بھی کہی، اور جنہوں نے نہیں کہی وہ غلط ہیں ممبر اور مسند پہ، کہ مومنوں نماز جنازہ ہونے جا رہی ہے، مومنوں نماز جمعہ ہونے جا رہی ہے، مومنوں محفل میلاد ہونے جا رہی ہے، مومنوں مجلس عزا ہونے جا رہی ہے، مومنوں شب بیداری ہونے جا رہی ہے، مومنوں جلوس ہونے جا رہا ہے، یا دیگر فضائل کے ایام غدیر، نوروز، مبائلہ، دعوت ذوالعشیرہ، نوروز، عید شجاع، عید زہرہ، کنڈوں کی نیاز، سبز دسترخوان، یوم القدس وغیرہ دیگر ایام اور فضیلت و مناقبتوں کے ایام. اب جو بات ٹھہری وہ تو ٹھہری اور بالآخر ٹھہری. تو مومن سنی بھی ہو سکتا ہے، وہابی بھی، اگر وہ حضرت علی کی مقام امامت اور تسلسل سلسلہ امامت کو مان لے جو امام مہدی علیہ السلام تک جا رہا ہے، امام زین العابدین، امام حسن اور حسین کے بعد امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی جواد، امام علی نقی، امام حسن عسکری، اور حجت آخر مہدی آخر زمان علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا قیامت میں ظہور ہوگا، اور حضرت عیسیٰ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور ان کی اتباع اور تبلیغ میں شامل حال ہوں گے. ٹھیک ہے. اب آئیے میں اصل بات کرتا ہوں کہ قرآن کی روح سے بھی صرف شیعہ مومن نہیں ہے. سورہ مومنون میں ہر مسلمان کا اعلان ہوا کہ جس میں بھی تقوی اور پرہیزگاری ہوگی، اور جو شعار اللہ انبیاء اور مرسلین کے رستے پہ ہوگا. جی، اور وہی تو قرآن کی آیت ہے، آیت اللہ جس سے لفظ نکلا ہے، اور وہی تو شعار اللہ ہے. تو وہ شیعہ بھی ہو سکتا ہے، سنی بھی، وہابی بھی، پر شرط یہ کہ عبادت اور ریاضت کا ہونا بھی ضروری ہے، اور مقام علی کی امامت، منصب امامت کو ماننا بھی ضروری ہے، کیونکہ امام صرف مسجد یا مدرسے یا گلی محلے کا نہیں ہوتا، بلکہ امام تو کائنات کا ہوتا ہے. رسول اللہ امام الانبیاء، نبیوں کے امام، اور علی مرسلینوں اور متقیوں کے امام. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی. تو ہر سنی جو علی کو امام مانے، ولی مانے، مولا مانے، اور بہت سے سنی طبقے اور فرقے اور مسالک ایسا مانتے ہیں، ایسا تسلیم کرتے ہیں، ایسا اختیار کرتے ہیں، تو وہ سب مومن ہیں. اور خاتون جنت بھی اگر انہیں بخشوائیں گی
پورے عالم کی سیدت النساء العالمین سیدہ بھی، تو وہ ہر شیعہ کے ساتھ سنی اور وہابی کو بھی بخشوائیں گی. دشمنان اہل بیت سے نفرت کا اظہار کرتا ہو، اعلان برات کا باطل قوتوں سے اور ظالم قوتوں سے جو دشمنان اہل بیت رہیں اور دشمنان مخلصان صحابہ رہیں اور اولیاء صوفیاء و بزرگان دین رہیں. تو ہر سنی وہابی بھی مومن ہے، مومن ہے، مومن ہے. ایسا 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 سمجھدار کے لیے اشارہ کافی. اچھا، متع بیسیکلی سنت رسول بھی ہے. جو آزاد لونڈیا اور کنیزیں اسلام کو ورثے میں ملی، اب ان کا تحفظ اور امان اور نگہبانی کہاں ہوتی؟ تو ظاہر انہیں رسول اللہ نے تحویل میں لینے کا حکم جاری کیا، جسے سنت نکاح یا نکاح متع کہتے ہیں. اور خاص مدت کے تحت انہیں اپنی تحویل میں رکھو، ان کی حفاظت بھی کرو، ان کو کھانا بھی دو، ان کو پانی بھی دو، اور ان کے سر پہ سایہ شجر سایہ چھت بھی رکھو. اور جب انہیں رخصت کرو اپنی زندگیوں سے تو ان کو طلاق متع نکاح یہ ہے کہ ان کو دوسروں کی نکاح میں دو، پھر جا کے اس تحویل سے فارغ ہو. یہ نہ ہو کہ انہیں دوبارہ طلاق دے کے جو ہے کھلم کھلا مادر پدر آزاد ان عورتوں کو چھوڑ دو اور بازار ہو اور کھلا آسمان ہو اور پھر شکار عام ہو. تو پھر یہ کہ جب انہیں نجات دو کہ تم اپنی بیویوں کو چھوڑ کے جو ہے یثرب کے دروازے پہ آ کے ٹھہرو روزگار کے لیے اور یہاں رہائش اختیار کیے سماجیات کے لیے اور معیشت اور معاشرت اور معاشرات کے لیے اور معیشت کے لیے. تو یاد رکھو کہ اپنی بیویوں سے جدا ہو کے ان عورتوں کو نکاح میں لے رہے ہو تاکہ یہ تمہاری خدمت گزاری کر سکے اور تم انہیں تحفظ اور امان دے سکو. تو جب انہیں نکاح سے فارغ کرو تو پہلے ان کے لیے نیک کفو تلاش کرو. اب بزرگ عورت کے لیے الگ نکاح متع کی شرائط ہیں، سنت رسول، سنت ائمہ طاہرین اہل بیت اور سنت صحابہ کی روح سے. اور جوان لڑکیوں کے لیے الگ شرائط متع کی. تو یہ شیعوں کی پیداوار نہیں ہے متع، یا کوئی فحاشی یا کوئی نجاست یا کوئی ضلالت یا کوئی اوریانیت. سمجھ میں آئی؟ اب اگر کسی شیعہ نے لندن میں امریکہ میں غلط طریقے سے متع کو انجام دیا، ایران کے حصوں میں اور لبنان کے حصوں میں اور فلسطین اور یمن کے حصوں میں کسی شیعہ نے اور عراق اور شام کے حصوں میں، تو یہ وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے. اس کی عادت غلط ہے، اس کا اتوار غلط ہے، اس کی ریاضت غلط ہے کہ اس نے متع کو غلط طریقے سے اختیار کیا کسی شیعہ لڑکی نے یا لڑکے نے. ہاں، اگر متع کو حقیقی شرائط، حقیقی حیت اور شکل کے ساتھ اختیار کیا، سنت رسول، سنت آل محمد اولاد رسول اہل بیت علیہ السلام اور سنت صحابہ جیسے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روشیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہداوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کومیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برملا بیان کیا اس سنت کو اور سنت موقدہ قرار دیا. حضرت عمر نے اپنے دور میں اوریانیت اور فحاشیت نہ پھیلے تو اسے منسوخ کرا دیا. جیسے حضرت عمر نے آدھے دور میں ہاتھ کھول کر نماز پڑھی، آدھے سے کم دور میں، اور بعد میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی. اور طلاق جو زبانی تھی وہ حضرت عمر کے دور میں بھی قائم رہی، تحریری طلاق، اور بعد میں اسے زبانی بھی آخری ایام کے آخری حصے میں کیا. اور جیسے کہ تراویح کو بدعت حسنہ حضرت عمر نے قرار دیا کہ یہ سنت موقدہ نہیں، رسول اللہ نے چھڑوا دی تھی 3 دن کے ایام کے بعد، اور میں اسے دوبارہ جاری کرا رہا ہوں پہلے خلیفہ کے بعد. اور یہ تو بدعت حسنہ دین میں نیکوکاری کا بدعت ترین عمل ہے جو میں نے داخل کیا دوبارہ. اور اسی طرح حج تمتع جو عورتوں کا طواف ہوتا تھا خانہ کعبہ میں، اسے بھی منسوخ کرایا حضرت عمر نے. اور مسجد نبوی میں جو خواتین آتی تھی اپنے مسئلے مسائل لے کے اور مردوں کی صف کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتی تھیں، اور اعتکاف عورتوں کا الگ حجرے میں مسجد میں ہوتا تھا، پہلے خلیفہ کے بعد حضرت عمر نے اسے منسوخ کرایا اور سنت عمر کو جاری کرایا. تو یہ بعد کے معاملات حضرت عمر ابن خطاب کے اپنی جگہ ہیں. تو یہ تو مسئلہ ہے. اب آئیے اور بھی کوئی ڈسکشن ہو. شیعہ تب اگر کسی کے عقائد و نظریات کو گالیاں دے رہے ہیں، اگر کسی کی مقدس کتابوں کو گالیاں دے رہے ہیں، اگر کسی فرقہ اور مسلک کے علماء یا خطباء کو گالیاں دے رہے ہیں شیعہ بازار و سڑکوں میں بیٹھ کے، تو گالیاں دینا حرام ہے رسول اللہ کی روح سے، اماموں کی روح سے، صحابہ کی روح سے. ایسا شیعہ غلط ہے جو گالیاں دے کے مخاطب کرے کسی کے شجرے کو، کسی کے عقیدے کو، کسی کی مقدس کتاب کو، کسی کے خطاب کو، کسی کے عقیدے اور نظریے کو، کسی کی اہم ہستی کو.
فقہ اور مسلک کے لحاظ سے معتبر ہستی کو گالیاں دے کے مخاطب کرے وہ حرام ہے، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، لیکن اگر تبرہ کرے دشمنان رسول پہ، دشمنان آل رسول پہ، دشمنان صحابہ اہل بیت و اطہار پہ، اگر اماموں کے دشمنوں پہ تبرہ کر رہا ہے، لعنت بھیج رہا ہے، تو یہ سنت الہیہ ہے۔ قرآن میں 41 مقامات پہ، 41ویں مقامات تک پہ اللہ نے تبرہ کی، صرف کافروں پہ نہیں بلکہ ظالموں پہ بھی، منافقوں پہ بھی، منکروں پہ بھی اور فاسقوں پہ بھی، اور یہ تو مسلمانوں کے مجمع صف بندی عام میں بھی موجود ہوتے ہیں ایسے لوگ، صرف کافروں میں نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے خود لعنت بھیجی۔ تو لعن کرنا، لعنت بھیجنے کے لفظی معنی گالیاں دینا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اپنی رحمت ان پہ سے اٹھا لے اور خیر و برکت ان پہ سے اٹھا لے۔ اور یہی رسول اللہ نے اپنے بعض جماعت والے صحابہ پہ بھی لعنت بھیجی جو غدار ٹھہرے اور بعد میں مرتد ہو کے اسلام چھوڑ گئے۔ ایسے صحابہ پہ بھی رسول اللہ نے لعنت بھیجی، جس میں عبداللہ ابن ابی اور ابن الیاس جیسے لوگ پیش ہیں، اور کافی حد تک۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو کیا کہتے ہیں، ائمہ معصومین طاہرین، امام علی مقام حضرت علی اور اولاد علی اور فاطمہ، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، محمد باقر، امام جعفر صادق، موسی کاظم، علی رضا، تقی جواد، علی نقی، رضوی نقوی، زیدی، جعفری، عسکری، شیعہ و سنی سادات، جانتے میں کیا کہہ رہا ہوں، اور حسن عسکری، اور پھر مہدی آخر زمان جن کا ظہور قیامت میں ہوگا۔ تو دشمنان اہل بیت، اولاد رسول پہ تبرہ کرنا، یہ بھی سنت الہیہ، سنت رسول، سنت ائمہ اہل بیت اور سنت صحابہ ہے۔ اور صحابہ کا دوسرے صحابہ پہ تبرہ کرنا، لعنت بھیجنا کہ اللہ ان پہ سے رحمت اٹھا لے، خیر و برکت اٹھا لے، ان صحابہ نے دوسرے صحابہ پہ ظلم کیا، جبر کیا، اور یہ باطل پہ تھے، طاغوتی پہ تھے، اور حق پر نہیں تھے، اور سچ پر نہیں تھے۔ تو یہ بھی موجود ہے عظمت صحابہ، فضائل صحابہ میں دوسرے صحابہ پہ تبرہ کرنا۔ تو بہرحال تبرہ کرنا جائز ہے اگر کوئی شیعہ کر رہا ہے، سنت رسول اور سیرت معصومین طاہرین، اہل بیت علیہ السلام، اہل بیت اور سنت صحابہ کو سامنے رکھتے ہوئے۔ لیکن اگر کوئی شیعہ گالیاں دے رہا ہے کسی فقہ اور مسلک کے اہم ہستی اور معتبر ہستی کو، یا اس کی کتاب کو مقدس، یا اس کی کسی عبادت گاہ کو، تو وہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، ایسا شیعہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ جی اب آئیے خمس اور زکوٰۃ۔ شیعہ زکوٰۃ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ بے شک شیعہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ضیاء الحق کے دور میں شیعوں نے احتجاجی مظاہرہ یہ کیا کہ یہ زکوٰۃ تو غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور بالخصوص سادات میں تقسیم ہی نہیں ہوتی، جبکہ غیر سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، تو ہم کہاں جائیں؟ اور شیعوں پہ تو قتل و غارت گری اور فتویٰ گیری کا بازار، رافضی، بدعتی، شرکی، کھٹملی، کافر کا حجاج بن یوسف کے دور میں، اور ضیاء الحق کے دور میں، اور عبد الوہاب نجدی کے دور میں یہ عام تھا شیعوں پہ لعن طعن کرنا، قتل کرنا اور واجب قرار دینا۔ تو شیعوں نے زکوٰۃ کے معاملے میں کہا کہ ہم خود زکوٰۃ دیں گے سہم سادات کو اور غیر سادات کو، مسلمین و مسلمات اور مومنین و مومنات کو، ہم اپنے اداروں کے تحت خود زکوٰۃ دیں گے۔ اسی لیے زکوٰۃ کٹوتی کے وقت شیعوں کا فقہ جعفریہ کے تحت الگ فارم ہوتا ہے۔ تو سمجھدار کے لیے اشارہ کافی۔ اہل سنت نوجوان لڑکوں کا سوال، شیعہ زکوٰۃ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اور پورے سال میں ایک بار زکوٰۃ کٹتی ہے، اور 2.5% کے حوالے سے وہ تو سبھی جانتے ہیں۔ اب سنی علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی حکومت زکوٰۃ کو صحیح طور پہ تقسیم تو کرتی نہیں، مستحقین پہ، غربا پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ۔ تو ہم سنی بھی یہ کہتے کہ ہمارے یہاں بھی اہل سنت کے فقہاء میں جامعۃ الازہر، مصر جامعۃ الازہر کے تحت یہ قانون بننا چاہیے کہ ہم بھی حکومت کو زکوٰۃ کے پیسے نہ دیں، بلکہ اپنے طور پہ اداروں کے تحت غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی مدد کریں۔ اب سنی علماء اور خطباء میں بھی یہ ہلچل پائی جاتی ہے۔ خمس کیا ہے؟ شیعہ خمس کیوں دیتے ہیں؟ خمس کیا ہے جو شیعہ دیتے ہیں؟ غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں اور مسکینوں کو۔ خمس اماموں نے سید زادوں کے لیے مقرر کیا، مخصوص کیا۔ اسے غیر سیدوں کو بھی دیا جا سکتا ہے اگر کوئی سید زادہ موجود نہ ہو، کیونکہ غیر سید سے سید زکوٰۃ و فطرے کی رقم نہیں لے سکتا۔ تمام فقہاء و مسالک کا اجماع ہے اور شورا ہے، اس پہ اتفاق رائے ہے۔ تو امام جعفر صادق، امام محمد باقر علیہ السلام سے جو روایتیں نقل ہوتی ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام سے، امام موسی کاظم علیہ السلام سے، وہ روایتیں یہی نقل ہوتی ہیں کہ خمس جو ہے وہ سادات کو دو، سہم سادات کے لیے ایک خاص رقم ہے جو ان کی کفالت کے لیے، ان کی مالی تعاون کے لیے، مدد کے لیے دیا جائے گا۔ اس میں لڑکیوں کا نکاح بھی آ گیا، لڑکوں کا روزگار بھی آ گیا، خمس کی رقم، اور یہ پورے سال میں کبھی بھی دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ تو سال میں ایک بار دی جاتی ہے، خمس سہم سادات کو
غیر سید زادوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، پر جب کوئی سادات اور سید زادہ موجود نہ ہو، ہاں تو غیر سید زادہ شیعہ سنی وہابی خمس کی رقم سے اس کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ تو خمس کو اہل بیت علیہ السلام نے تعارف کے طور پہ متعارف کرایا، اور کیونکہ اس وقت تقیہ کا دور بہت تھا، کیونکہ خطرات بہت تھے اہل بیت کو، علیہ السلام کو بنو امیہ کی طرف سے، بادشاہت ملوکیت کی طرف سے، اور غازبانہ خلافتوں کی طرف سے، اور بنو عباسیہ کی طرف سے۔ تو یہ خمس کا چکر مدد اور تعاون مخلصان مومن مسلمین و مسلمات اور سادات کے حوالے سے جاری کیا گیا تھا۔ تو خمس کا یہ کانسیپٹ ہے جو شیعہ دیتے ہیں اہل سنت نوجوان لڑکوں کے لیے۔ اب جو شیعہ زکوٰۃ اور خمس نہ دے عادت کے تحت یا اپنی فطرت جاویدانی بگڑی کے تحت تو یہ اس کا اپنا وتیرہ ہے، پھر تو اپنے اعمال کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ تو وآخر دعوانا الا البلاغ المبین واتوبوا الینا انک انت التواب الرحیم برحمتک الرحمن الرحیم من الالان۔